اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیو عزیز ساتھیو اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 18 ہے باب الاذان کا، جس میں حدیث نمبر 19 پیش کرنے جا رہا ہوں. وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ قال قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ الحدیث اخرجہ السبعہ. حدیث کا ترجمہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان کہے. جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان کہے. پھر پوری حدیث بیان کی. اسے ساتوں نے روایت کیا ہے. ساتوں سے مراد کیا ہے اور یہ کون ہے، اس سے پہلے یہ حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ان کا ذکر پہلی بار آ رہا ہے. پہلی حدیث ان کی ہے مالک ابن الحویرث. یہ ہے مالک ابن الحویرث یا مالک ابن الحارث اللیثی ابو سلیمان. یہ اپنی قوم کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ میں تشریف لائے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے سن 9 ہجری میں. اور یہ غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ ہے. اور یہ جو آئے تھے یہ چند نوجوان تھے، عمر میں قریب کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 20 دن تک ٹھہرے. کہتے مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مہربان مشفق تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں اب مشتاق ہو گئے، ہمارے اندر شوق آنے لگا، بمعنی یاد آنے لگے گھر والے بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کن کو چھوڑا ہے، یعنی تمہارے خاندان اور گھر والے وہ کون ہیں، بیوی بچے جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو. تو انہوں نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ارجعوا الی اہلیکم، آپ لوگ اب اپنے گھر واپس ہو جاؤ. فاقیموا فیہم، تو ان کے ساتھ رہو، انہی کے ساتھ رہو. وعلموہم، اور انہیں تعلیم دو. ومروہم، اور ایسے ہی انہیں سکھاؤ، تعلیم دو، سکھاؤ. اور پھر ایسے آئے گا وصلو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. ابھی یہ حدیث جب پوری بیان کروں گا تو پھر سے ایک مرتبہ اس کا تذکرہ آئے گا. یہ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے. بہرحال یہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ نے البصرہ میں سکونت اختیار کی، اور پھر البصرہ میں سن 64 ہجری میں انتقال ہوا. ایک دوسرا قول ہے سن 94، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے. ان سے 15 حدیثیں مروی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 15 حدیثیں مروی ہیں. 2 حدیثیں متفق علیہ ہیں، اور ایک حدیث امام بخاری منفرد رہے امام مسلم سے. اب حدیث کی تخریج ساتوں نے روایت کی ہے. ساتوں سے مراد کون؟ 6 اور پھر امام احمد. یہ 7 یہ ہیں. امام بخاری نے روایت کی ہے کئی جگہوں پر
امام بخاری نے اس حدیث کو دہرایا ہے، اور کئی مقام کتاب الادان ہی میں ہیں، غیر کتاب الادان میں پہلا مقام، پہلا موضوع جو ہے جہاں انہوں نے حدیث ذکر کیا وہ ہے باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، کہ سفر میں ایک ہی مؤذن اذان دے، پیج نمبر 103 حدیث نمبر 628۔ ایسے امام مسلم نے روایت کی ہے پیج نمبر 272 حدیث نمبر 674۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کتاب السنن میں پیج نمبر 97 حدیث نمبر 579 یا 579۔ ایسے ہی امام ترمذی نے پیج نمبر 57 حدیث نمبر 205، ایسے ہی نسائی نے مجلد 2 پیج نمبر 9، ابن ماجہ نے پیج نمبر 138 حدیث نمبر 979، اور امام احمد نے مجلد 24 پیج نمبر 364 حدیث نمبر 15598، ایسے ہی مجلد 34 میں پیج نمبر 157 حدیث نمبر 20529 اور 20530۔ یہ سبھی کا سند یہ ہے، سند کیا ہے؟ اس طریق سے روایت کرتے ہیں ایوب ابن ابی تمیمہ، اور کچھ نے روایت کی ہے خالد الحذا کے طریق سے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، اور ابو قلابہ روایت کرتے ہیں مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ سے۔ مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پوری حدیث پیش کر رہا ہوں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاقمنا عنده 20 لیلہ، تو ہم ان کے پاس ٹھہرے رہے کتنے دن تک؟ 20 دن تک۔ وکان رحیما رفیقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مہربان اور مشفق تھے۔ فلما رأى شوقنا الى اہالینا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، احساس ہوا کہ اب ہم مشتاق ہو گئے ہیں، بچے اور گھر والے یاد آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجعوا فکونوا فیہم، کہ واپس جاؤ اور انہی کے ساتھ پھر رہو، وعلموہم، اور انہیں تم سکھاؤ، وصلوا، اور نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، دیکھیے نماز قائم کرنا اس کی کتنی اہمیت، اور پھر آدمی بذاتی ہی صالح ہو جانا کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی سکھانا، خصوصاً گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے بھائیو۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے تو کافی نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان کہے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں جو عمر رسیدہ ہے، تم میں جو عمر میں سب سے بڑا ہے وہ امامت کرائے، وہ امامت کے لیے وہ آگے بڑھے۔ اکبرکم آتا ہے، اور حدیثوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ امامت کا کون زیادہ مستحق ہے؟ اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن کا زیادہ حافظ ہو، پھر جو سنت کے بارے میں علم ہو یعنی فقہی مسائل، پھر اس کے بعد اقدمہم ہجرہ یعنی عمر میں جو زیادہ ہو، اللہ کی اگر سبھی نیو مسلم ہے تو دیکھا جائے گا پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ بہرحال اب حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ، حضرت الصلاة سے مراد کیا ہے؟ ہاں، جب نماز کا وقت آ جائے، یعنی نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ، حضرت الصلاة، نماز کا وقت داخل ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان دے، لَكُمْ أَحَدُكُمْ۔ اچھا، یہ اس حدیث میں یہی ایک اہم لفظ تھا جس کی وضاحت میں نے کی۔ اب اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اذان مشروع ہے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے، تاکید کی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اذان دینا، یعنی کیا یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، یا ایسے ہی صرف جائز ہے؟ فرض کفایہ ہے، بہت صحیح۔ فرض کفایہ یعنی اگر پوری جماعت میں مسجد میں ایک ایریے کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں،
اگر ایک نے اذان دے دیا تو کافی ہے، سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اس لیے اذان سے مراد ہے یاد دلانا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو اگر ایک نے اذان کہی تو مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زائد پھر کوئی ڈبل اذان دے، یا 2 لوگ دیں یا 3 لوگ دیں یا ہر کوئی اذان دے۔ لیکن اگر ایک شہر کی آبادی بہت زیادہ ہے، شہر بڑا ہے، تو کیا رائے ہے؟ تب بھی ایک ہی اذان دیا جائے گا؟ تب وہاں مثلا 2 اذان، یعنی 2 جگہ پر، یا ایسے ہی اور بڑا ہے تو حسب ضرورت 2 سے زائد بھی، یعنی جس طرح ضرورت ہے، بمعنی مساجد کئی ہیں اور لوگ مختلف مساجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہر مسجد میں وہ اذان کہا جائے گا، اذان دی جائے گی۔ ادھر آپ لوگوں سے اب سوال کر رہا ہوں، کہا گیا اذان دینا ہے فرض کفایہ ہے، اس حدیث سے کہاں سے استدلال کیا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہے؟ سوچ سمجھ کے، ہاں، احدکم، اچھا ایک اور، لیکن احدکم سے پوری بات نہیں ہوئی مکمل۔ اچھا احدکم یعنی کچھ لوگوں نے اذان دے دیا تو کافی ہے، لیکن کہاں اس میں دلیل ہے کہ واجب ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ہاں یہ دونوں کو جب ملائیں گے، یؤذن احدکم تو فرض کفایہ ہوا، یؤذن یہ امر ہے کہ نہیں، اور امر ہے وجوب کے لیے، تو یؤذن یہ واجب ہو گیا اب۔ اچھا جب احدکم کہا تم میں سے ایک، تو کہا جائے گا فرض کفایہ۔ اگر آپ احدکم نہیں کہتے فلیؤذن، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّن مثلا، تو ممکن تھا کہ ہر کوئی اذان دے، تو یہ فرض عین ہو جاتا۔ فرض عین یعنی ہر شخص پر بعینہ واجب ہے کہ اذان دے، اور فرق ہے فرض عین میں اور فرض کفایہ میں۔ فرض عین فردن ہر کسی پر یہ لازمی ہے، اور فرض کفایہ اگر کچھ لوگوں نے، فرض کفایہ کا عموماً معنی اگر کچھ لوگوں نے وہ ادا کر دیا، یہ ذمہ داری پوری کر دی، تو سب کی طرف سے یہ کافی ہو گیا، اور باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے اور یہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر سبھی نے تساہل کیا مسلمانوں نے، مثلا کسی علاقے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، مان لے یہ مسلمان یہ باہر سے آیا ہوا تھا، مسافر تھا، اور سبھی نے توجہ نہیں دی، یا ایک آدمی پہنچا اور اس نے ضرورت پوری نہیں کر سکی، اکیلے نہیں غسل دے سکا، مکمل تکفین نہیں کی، تو جتنے وہ مسلمان جن کو علم ہوا وہاں ہیں سب گنہگار ہوں گے، سب کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ مراد فرض کفایہ، اتنے لوگ جس سے ذمہ داری پوری ہو جائے۔ تو یہاں غسل کے لیے مثلا ایک نہیں کافی ہے، غالباً مثلا 3 کم سے کم ہونا چاہیے مثلا، لیکن اذان کے لیے احدکم ایک، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ پہلا یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اس سے کیا استدلال کیا جا رہا؟ حضرت الصلاۃ، جب نماز کا ٹائم داخل ہو جائے، اس سے کیا فائدہ ہم حاصل کر رہے ہیں اذان کے متعلق؟ کہ اذان کب شرعی اذان کہا جائے گا اور کب یہ اذان صحیح کہا جائے گا؟ اگر ٹائم داخل ہونے کے بعد اگر اذان کہی گئی، ٹائم داخل ہونے کے ساتھ یا داخل ہونے کے بعد کہی گئی، تب یہ اذان شرعی ہے اور یہ اذان مقبول ہے اور یہ اذان صحیح ہے۔ اس لیے کہ اذان کا معنی مطلب کیا ہے؟ اعلان کرنا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو نماز کے وقت سے پہلے ہی اذان کہنا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ سابقہ دروس میں گزرا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ جب اذان سنو تو تم بھی مؤذن کے پیچھے پیچھے وہی کلمات دہراؤ۔ اچھا اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ مؤذن ٹائم سے پہلے اذان دے رہا ہے، غلطی ہو رہی، تو ہمیں دہرانا چاہیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ شرعی اذان نہیں ہے، صحیح اذان نہیں ہے۔ اچھا ادھر غور کریں اس لفظ پر، سبحان اللہ، دیکھیں صرف 6 لفظ ہے اور اس سے کتنے فائدے ماخوذ ہیں، مستنبط ہیں۔ حضرت الصلاۃ پر غور کریں، یہ سوال سننے کے بعد، یہ سوال سننے کے بعد، اور اس لفظ پر غور کریں، حضرت الصلاۃ۔ اگر ہم اور آپ مان لیتے ہیں سفر میں تھے یا ریاض کے باہر نکلے تھے، تفریح کے لیے پکنک میں نکلے ہوئے تھے، خاصتاً موسم مثلا بہتر ہو گیا،
اور ہم مسجد قریب نہیں ہے، بمعنی ہم اکیلے نماز پڑھیں گے، اور سبھی کی رائے یہ تھی کہ ابھی کھانا کھا لیتے اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ٹائم تو داخل ہو گیا لیکن ہمیں مثلا 2 گھنٹے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اور سبھی نے اس رائے کو بہتر سمجھا۔ تو اب بھائیو کیا رائے ہے؟ اذان ٹائم پر دے دینا بہتر ہے، چاہے آپ 2 گھنٹے کے بعد پڑھیں، یا اب کہا جائے گا جب تم نماز کو مؤخر کر رہے ہو تو اذان کو بھی مؤخر کیا جائے، اذان کو ٹائم پر دیا جائے، اذان ٹائم پر دیا جائے، یا اس کو بھی مؤخر کیا جائے۔ اچھا، جو کہہ رہے ٹائم پر دینا چاہیے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ حضرت الصلاۃ یعنی نماز داخل ہو جائے۔ اچھا، یعنی ٹائم مراد ہے ٹائم داخل ہو جائے، اور آپ کی دلیل؟ اسی لفظ سے حضرت الصلاۃ، اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت الصلاۃ میں یہ بھی معنی آپ نکال سکتے ہیں کہ نماز جس وقت حاضر، یعنی نماز پڑھی جائے، نماز جس وقت پڑھی جائے، الاصل مراد یہی ہے لا شک ٹائم، لیکن کیا یہ بھی ہم استنباط کر سکتے حضرت الصلاۃ کہ اگر کسی وجہ سے ہم مؤخر کر رہے ہیں تو اذان کو بھی مؤخر کر دیا جائے، اس لیے حضرت الصلاۃ سے مراد جب نماز پڑھی جائے، ہم نماز کے قریب ہو جائیں، نماز کے لیے تیاری شروع کر دیں تب۔ اچھا، یہ بھائیو دوسرا معنی یہ بھی کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ ہاں اگر سفر میں آپ ہیں، اور مزید استدلال کرتے ہیں ایک دوسری حدیث سے، ہو سکتا ہے ادھر اعتراض ہو حضرت الصلاۃ سے، تو یہ معنی یہ واضح نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کیا۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو روایت امام بخاری نے کی ہے، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر، تو مؤذن ظہر کے لیے اذان وہ دینا چاہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرد، کہ مؤخر کرو یہاں تک کہ براد میں یعنی ٹھنڈا ہو جائے۔ جانتے ہیں مسئلہ ظہر کو تاخیر کرنا گرمیوں میں یہ مستحب ہے، ابردوا بالصلاۃ فإن شدت الحر من فیح جہنم، اسے جہنم کی سانس کا یہ وقت ہے، یا شدید جو گرمی اس کی ایک سانس ہے۔ اچھا، تو آپ نے کہا ابرد یعنی اس کو مؤخر کرو، ثم اراد ان یؤذن، ابھی تک اس نے اذان نہیں دیا، پھر وہ اذان دینا چاہا، یعنی مؤذن کو اذان کی فکر تھی، سبحان اللہ، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے۔ فقال له ابرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابرد یعنی مؤخر کرو یہاں تک کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے، یعنی تاخیر کرتے ہیں گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ حتی رأینا فیء الطلول، یہاں تک کہ یہ جو چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں اس کے سائے نظر آنے لگے۔ ہم جانتے ہیں ظہر کا وقت ہم جب پڑھتے ہیں آسمان پر، بیچ آسمان پر سورج ہوتا ہے، اس وقت کیا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سایہ اس کا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کے مثل سایہ ہو جائے تو پھر وہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، سوائے زوال والا سایہ جس کی تشریح ہو چکی۔ تو اس طرح دیکھا کہ سایہ بڑھتے ہوئے سایہ نظر آنے لگا، بمعنی اب قریب تھا کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، آپ نے کہا کہ یہی کہ جو شدید جو گرمی ہوتی ہے جہنم کی احساس ہوتی ہے، تو جب حرارت گرمی زیادہ ہو جائے تو ابراد کرو، تاخیر سے پڑھو۔ تو اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے آپ نے اذان کہی، تو یہ اگر سفر میں ہیں تو کیا آپ تاخیر سے اگر پڑھ رہے ہیں تو اسی وقت اذان کو مؤخر کیا جائے۔ ایک معنی اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کی تاکید تقویت مل رہی ہے دوسری حدیث سے، جبکہ اصل معنی حضرت الصلاۃ یعنی نماز کا وقت داخل ہونا۔ تو اگر آدمی مان لیتے ہیں آپ مؤذن ہیں، شہر کے اندر ہیں، اور آپ کے ساتھی جو ہیں یا مسجد والے تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں، اور باہر سے کوئی نہیں آ رہا، مثلا باہر سے کوئی نہیں آ رہا، نہ آنے کا ہے، اور سبھی نے اتفاق کر لیا ہم آج تاخیر سے پڑھیں گے، مثلا درس چل رہا 1 گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں گے، تو یہاں شہر میں ٹائم پر اذان دینا بہتر ہے یا نماز سے پہلے؟ ٹائم پر، تاکہ جیسے عورتیں ہیں انہیں پتہ چل جائے، بیمار آدمی انہیں پتہ چل جائے، ان کو آپ نہ
ممکن ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اذان انہیں معلوم نہیں ٹائم داخل ہو گیا، اور ان کو مشقت میں آپ نہیں ڈالیں تاکہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ تو یہ سفر کے لیے اس طرح یہ ہے کہ آدمی اذان کو بھی مؤخر کرے۔ یہ تھا تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے کہ کیا یہ اذان مشروع ہے سفر میں یا اذان خاص ہے حالت اقامت میں؟ سفر میں مشروع۔ اچھا، اس حدیث سے کہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے؟ ہاں، پوری حدیث کیا تھی؟ ہاں، مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ جب جانے لگے اپنے گھر واپس، یعنی سفر کے لیے نکلنے والے تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ یہی بتایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک تم لوگوں کے لیے اذان کہے۔ تو یہ سفر میں آپ نے نہیں کہا جب اپنے شہر ملک پہنچ جاؤ، تو یہ سفر کے لیے بھی۔ اور اس میں اور بھی دلیلیں ہیں۔ امام بخاری نے اسی حدیث کو، ہم جانتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے کئی مرتبہ دہرایا۔ ایک مرتبہ جو دہرایا وہاں یہ باب باندھا، باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، باب جس نے کہا کہ سفر میں ایک ہی مؤذن اذان دے۔ ایسے ایک باب یہ بھی باندھا، باب الاذان للمسافرین اذا كانوا جماعۃ والاقامہ، کہ اذان مسافرین کے لیے اگر سفر کی حالت میں اگر وہ ایک جماعت ہے اور ایسے اقامت کہنا۔ تو بہرحال اس طرح یہ سفر میں ایسے اور بھی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان نہیں چھوڑتے تھے، نہ حالت سفر میں نہ حالت اقامت میں۔ پھر ایسے ہی نمبر 3، اذان یہ ایک اسلامی شعیرہ ہے جو ظاہر کرنا چاہیے حالت اقامت میں اور حالت سفر میں۔ اسی لیے ابن المنذر کہتے ہیں فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، کہ اذان اور اقامت کہنا یہ واجب ہے، لیکن جماعت جو مجموعہ ہے جماعت، یعنی منفرد اگر آدمی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، حضر میں سفر میں۔ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالاذان وامرہ علی الفرض، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم دیا، اور آپ کا حکم جو ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، اس کو ہم اس میں وہ فرض پر اس کو لیا جاتا ہے، اس سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ وہ فرض ہے، واجب ہے۔ پانچواں فائدہ، میں فائدہ ذکر کر رہا ہوں اور آپ وجہ استدلال بیان کریں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو اسے بلند آواز میں اذان کہنی چاہیے، یہاں تک کہ سب یا اس کے قریب جو ہیں سن سکیں، بلند آواز میں کہیں۔ چلیے، یہ فائدہ کہاں سے مستنبط ہے انہی الفاظ میں؟ ہاں، کہاں سے؟ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، ماشاء اللہ، تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان کہے۔ یؤذن لکم، یا تحدیداً کہیے لکم سے لیا گیا، تم لوگوں کے لیے اذان کہے۔ تو تم لوگوں کے لیے جب اذان کہے تو آہستہ اگر اپنے میں گنگنا رہا، بس کوئی نہیں سن رہا، تو کیا رہا ہے؟ صحیح نہیں ہے، بلند آواز میں دینی چاہیے۔ اسی لیے کچھ مؤذنین کو خیال کرنا چاہیے، بغیر میں اتنا سلو اذان دیتے ہیں کہ بعد میں پوچھا جائے گا ہاں اذان ہو گئی، اکثر نے سنا ہی نہیں۔ اچھا، مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیے اگر ہم مان لیتے ہیں ہم سفر میں تھے، حضر میں نہیں تھے اور باہر نکلے ہوئے تھے، ایک بھائی گئے وضو کرنے کے لیے، وضو کر کے آئے، پھر جب اذان کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے اذان دے دیا، میں گیا تھا وہاں وضو کرنے کے لیے، وہیں اذان دے دیا۔ کسی نے سنا؟ نہیں یار، ہم لوگ نہیں سنے۔ کیا رہا ہے، اذان کافی ہے؟ نہیں کافی، ایک دوسری اذان کہیں اس کی جگہ پر۔ اس لیے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، تمہارے لیے پھر کوئی ایک اذان کہے۔ ادھر وہ اکیلے، وہ خود اذان کہے، خود سن کے آگے، ہے کہ نہیں؟ تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کہ اذان جب کہے تو بلند آواز میں، طبعاً حسب استطاعت، اور اگر لوگ دور تک تھے اور نہیں سنے دوری کی وجہ سے تو ادھر مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن مؤاخذہ یہ ہوگا اگر آہستہ اذان دے دیے اور انہوں نے بلند آواز میں اذان نہیں کہی۔ تو ماشاءاللہ ادھر اس سے مستنبط ہے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ اس لفظ سے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق باتیں مکمل ہو گئی، لیکن مزید کچھ اضافی فائدے بیان کر رہا ہوں۔ حدیثوں میں امامت کا مستحق کون ہے، زیادہ حقدار ہے، اس کی تو وضاحت ہو گئی۔ سب سے پہلے جو زیادہ حافظ ہو، پھر جو حدیث کا فقہ
یعنی مولانا عالم، نہ کہ حافظ سنہ. پھر ایسے ہی عمر میں، اور اس کی وضاحت ہوگی بابو الامامہ میں آئے گا مکمل اس وقت. لیکن مؤذن اذان دینے کے لیے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کے بارے میں آواز بلند ہو، ماشاء اللہ. اور بس آواز بلند ہو، چاہے جس طرح ہو. اچھا، اور صرف آواز پر نہیں جائیں یار، دینداری بھی کچھ ہوتی ہے. اچھا، بہت صحیح، جزاکم اللہ خیرا. اچھا، تو مؤذن کے لیے حقدار اہل علم ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 جسے وقت کے بارے میں علم ہو، زیادہ علم مہارت، اور اب ماشاءاللہ تقریباً سبھی برابر ہو گئے. ایسے نمبر 2 دینی اعتبار سے زیادہ فقہ ہو، دیانتدار ہو. پھر ایسے ہی نمبر 3 آواز اس کی بلند ہو، اچھی ہو، معقول ہو، بغیر مبالغہ. طبعاً یہ ایک فائدہ کہہ سکتے، چھٹا فائدہ، لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اہل علم نے ذکر کیا. اچھا، اسی حدیث میں، یہ تو اس حدیث سے یہ لیا گیا حقیقت میں، اذان کہنے کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ اگر 2 نے اذان دیا تو، یعنی ایک نے آدھا دیا، آدھا مکمل کیا. ہاں، تو اذان کے لیے صرف 1 آدمی ہونا چاہیے. تو اگر 2 مؤذن اذان دے رہے ہیں، ایک آدھا دے رہا پھر وہ مکمل کر رہا ہے، یا بغیر ضرورت ایک ہی ساتھ 2 اذان دے رہے ہیں، تو یہ ناجائز اور درست نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احدکم، کہا احدکم، تم میں سے ایک. اب اسی سے متصل، اگر مؤذن اذان دے رہے تھے، درمیان میں بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، اور دوسرا آدمی آیا اذان دینے کے لیے، مکمل کرے گا وہاں سے یا شروع سے اذان دے گا؟ ہاں، شروع سے اذان دے گا. ہاں، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اذان اس لیے ایک ہی آدمی دے، تو ایک ہی دے گا، تو اس کی اذان کو نہیں مانے گا، دوبارہ اس کو دہرائے. اچھا، انہی حدیثوں سے یہ سب اضافی فائدے ہیں، لیکن سبحان اللہ دیکھیے، اگر ذکر کرنا چاہیں تو اور بھی فائدے آ سکتے ہیں. کیا مؤذن کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو؟ اچھا، کیا دلیل ہے؟ ہاں، بہت صحیح. من یؤذن لکم احدکم، طبعاً تم میں سے، مسلمانوں سے خطاب ہے، نہ کہ پوری انسانیت سے ہے، مدینہ والوں سے جس میں یہودی بھی ہیں، مشرک بھی تھے. فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، خطاب مسلمانوں سے ہے. اچھا، کیا اسی حدیث کے روشنی میں اگر اذان دیا جا رہا مائک کے ذریعے، اس کے ذریعے، آج جس طرح یہ آپ ہوتا ہے اس میں، یا ایسے ریڈیو سے، یا پہلے سے ریکارڈنگ تھا، یوٹیوب پہ لگا دیا آپ نے اور لاؤڈ اسپیکر مسجد میں فٹ کر دیا، اذان صحیح ہے؟ اچھا، صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے اس حدیث کے روشنی میں؟ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی اذان دے. آپ نے نہیں کہا کہ یعنی مثلا مشین، ہو سکتا کہ اس وقت مشین نہیں تھی، لیکن احدکم اس عبارت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراد وہ لوگ ہیں جن سے عبادتیں مقبول ہیں. مراد ہیں وہ لوگ جن سے یہ شرعی عبادتیں مقبول ہیں، ان کے اندر وہ شروط پائے جا رہے ہیں جن شرطوں کے بنا پر ان کی عبادتیں مقبول ہیں. مثلا نماز، تو اگر ایک مجنون ہے، نماز اس کی مقبول نہیں، تو اذان اس کی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ مراد اس سے ہے کہ اس طرح اس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اس طرح حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. بارک اللہ فیکم لحسن استماعکم وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.